یہ ہے جی بھائی احد کا پہاڑ، جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ میں احد سے پیار کرتا ہوں اور احد مجھ سے پیار کرتا ہے۔ سامنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور روضہ رسول کے بالکل ساتھ جو ہے وہ جنت البقیع ہے بھائی۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ ہوا کرتا تھا جی مسجد اقصیٰ کی طرف، جو ابھی فلسطین میں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا قبلہ جو ہے وہ کر دیا تھا خانہ کعبہ کی طرف۔ السلام علیکم ایوری ون، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ کا بھائی بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایک اور برینڈ نیو بلاگ میں ویلکم ہو گیا آپ سب کا۔ آج کا بلاگ ارلی مارننگ صبح کے 4:30 بجے سٹارٹ کر رہا ہوں۔ ابھی میں جا رہا ہوں مسجد نبوی کی طرف فجر کی نماز ادا کرنے، اور مدینہ میں ماشاءاللہ آپ رونق چیک کریں، صبح کے 4-4:30 بج رہے ہیں اور کیسے روڈ چل رہا ہے، چہل پہل ہے لوگوں کی۔ اور یہ سارا دن ساری رات رونق ایسے ہی رہتی ہے، چاہے آپ دن میں دیکھیں چاہے رات میں دیکھیں، آپ کو مدینہ میں ایسے ہی رونق نظر آئے گی۔ آج نماز پڑھنے جا رہا تھا تو میں نے سوچا آج کا بلاگ ہم ارلی مارننگ سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ آج کا بلاگ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہونے والا ہے۔ آج ہم مدینہ میں بہت ساری زیارات پہ جائیں گے۔ کن کن زیارات پہ جائیں گے جب ہم نکلنے لگیں گے، ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی کا سین یہ ہے کہ مسجد نبوی میں پہنچ چکا ہوں۔ سب سے پہلے ہم فجر کی نماز ادا کریں گے، اس کے بعد ہم جائیں گے جنت البقیع۔ جنت البقیع مدینہ کا ایک قبرستان ہے جہاں پہ قسمت والے لوگوں کی قبریں ہوتی ہے۔ جائیں گے وہاں پہ، آپ لوگوں کو بھی جنت البقیع دکھائیں گے، اور وہاں جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جانا بھی سنت ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیلی فجر کی نماز کے بعد جنت البقیع جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے سب کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو آج ہم بھی فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کریں گے، اس کے بعد روضہ رسول پہ جا کے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کریں گے، اور اس کے بعد ہم جائیں گے جنت البقیع اور وہاں جا کر سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ یہاں پہ ہمارے ایک پیارے بھائی کھڑے ہیں۔ بردر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہاں سے ہیں؟ بنگلہ دیش سے۔ بنگلہ دیش سے۔ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام ہے جاوید۔ جاوید، اچھا جاوید۔ جاوید بھائی ایک مزے کی بات بتاؤں، میں یہاں سے گزر رہا تھا اور آپ لوگوں کی طرف دیکھ کے نا ہم لوگوں کو بہت زیادہ رشک ہوتا ہے، کیونکہ جو ڈیوٹی آپ لوگ اور جس جگہ پہ آپ لوگ کر رہے ہو نا یار، بہت قسمت والے ہو، سیریسلی بالکل۔ اللہ تعالیٰ کے نا آپ لوگ چنے ہوئے لوگ ہو، کیونکہ یہ دیکھیں نا، اگر فار ایگزامپل میرا گھر ہے نا، تو میرے گھر میں میری پرمیشن کے بغیر، میری اجازت کے بغیر کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں پر بھی اللہ کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اس چیز کو تو آپ مانتے ہو نا، یہاں پہ وہی آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے۔ بھائی آپ بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ قسمت والے ہو۔ میرا نام ابو بکر ہے، آپ نے ہمیشہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، بنڈل آف تھینک۔ خیال رکھیے گا اپنا، بس ابھی ذرا نماز کے لیے جا رہا ہوں، تو دعا میں ضرور یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ تھینک یو بردر، تھینک یو۔ ایک بھائی جاوید بھائی ملے تھے ابھی ہمیں بنگلہ دیش کے، وہ یہاں مسجد نبوی میں ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو بھی مینجمنٹ ہوتی ہے، جو بھی کام شام ہوتے ہیں مسجد کے، اس مینجمنٹ کا جو ہے یہ بھائی حصہ تھے۔ بہت اچھا لگا یار ان سے مل کر۔ میں ابھی ان سے یہی بات کر رہا تھا کہ بھائی آپ بہت قسمت والے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ خود بلایا ہوا ہے، اور اللہ اکبر یار، قسم سے بہت اچھا لگا ان کے ساتھ مل کے۔ اچھا ابھی چلتے ہیں، وضو وغیرہ کرتے ہیں، فجر کی نماز ہونے والی ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد آپ کو ملتے ہیں، پھر آپ اور ہم سب لوگ مل کے چلتے ہیں جنت البقیع میں۔ جیسے وہاں پہ جاوید بھائی کھڑے تھے، یہ دیکھیں یہاں پہ بھی بھائی کھڑے ہوئے ہیں۔ بھائی اینی ٹائم ہر بندہ یہاں پہ اپنا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہا ہے، چاہے وہ کلیننگ والا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مسجد نبوی ہے یا مسجد الحرام ہے، وہاں پر کوئی بھی کام ہے، بھائی ہر بندہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہر ٹائم یہاں پہ صفائی ستھرائی کلیننگ ہو رہی ہے۔ بھائی ذرا سی بھی ڈسٹ آپ کو مسجد نبوی میں نظر نہیں آئے گی۔ الحمدللہ نماز ہم نے پڑھ لی ہے، اور آپ کو اب ایک بہت ہی خوبصورت سین دکھانے والا ہوں۔ سبحان اللہ، بھائی سب یہ چیک کریں، اوئے ہوئے ہوئے، سامنے ہمارے جو ہے وہ گنبد خضرا،
इमेजिन करें, मैं इमेजिन नहीं करूँगा, आप लोग इमेजिन करें। आप लोग सुबह उठो, फजर की नमाज़ पढ़ो, नमाज आप पढ़ो गुंबद खज़रा के सामने, और आपके दिन की शुरुआत जो है भाई मस्जिद नबवी में गुंबद खज़रा के सामने नमाज़ पढ़कर आपके दिन की शुरुआत हो, और क्या खूबसूरत दिन होगा आपका। सुभान अल्लाह भाई, मैं इस टाइम बिल्कुल गुंबद खज़रा के सामने बैठा हूँ। नमाज हमने अल्हम्दुलिल्लाह फजर की अदा कर ली है, और अभी जब हमने जन्नतुल बकी जाना है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी जाने को दिल नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ अभी मैं थोड़ी देर जो है वो यहीं पर बैठा रहूँ, गुंबद खज़रा को देखता रहूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वगैरह पढ़कर हमने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भी पेश कर लिया है, और माशाल्लाह सुबह सुबह रश देखें। आपको लग रहा होगा कि ये शाम का टाइम है, लेकिन नहीं, ये भाई सब सुबह फजर का टाइम है, और फजर के टाइम माशाल्लाह इतना ज़्यादा रश यहाँ पे। और इस टाइम वहाँ पर जो वो देखें रास्ता भी आई थिंक सो सारा ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि जैसे ही सब लोग सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते हैं और फ़ौरन ही इधर आ जाते हैं कि हम जो है वो दिन का आगाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करके फिर अपने दिन की शुरुआत करें। तो बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। आई थिंक सो रास्ता जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने है और सूरज निकल रहा है। क्या खूबसूरत व्यू है। उस साइड पे जो है वो जन्नतुल बकी है। अच्छा मेरे साथ वैस भाई भी आ गए हैं, चलें फिर अभी जन्नतुल बकी की तरफ। चलो आओ चल रहे हैं। ये रास्ता है जन्नतुल बकी के अंदर एंटर होने का, और ऑलमोस्ट बहुत सारे नमाजी हजरात जो है वो फजर की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन ही यहाँ पर आ चुके हैं दुआ वगैरह करने के लिए। ये सारा जो है वो एरिया अब स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे कब्रें जो हैं बनी हुई हैं बहुत सारी, और ये आगे तक सारा जो है वो जन्नतुल बकी है, और ये बिल्कुल पहाड़ के टॉप के ऊपर बना हुआ है, इसलिए आपको ये ऊपर नीचे जगह थोड़ी सी नज़र आ रही होगी। यहाँ पे बहुत सारे सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की भी कब्रें हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो उनके किन की कब्र कहाँ पे है, क्योंकि आप चारों साइड पे देखें बिल्कुल सेम टू सेम कब्रें जो है बनी हुई हैं। मतलब किसी भी कब्र के ऊपर ना तो कोई नाम लिखा हुआ है और ना ही कोई निशानी लगी हुई है। तो अगर हमारे साथ कोई यहाँ का सऊदीया का रहने वाला होता या कोई गाइडर होता तो वो हमें बता सकता था कि कौन सी कब्र किस असहाब की है। तो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। एक और चीज़ आपको बता दूं, एक ये कब्र देखें, इसके ऊपर एक पत्थर लगा हुआ है, एक ये कब्र है, इसके ऊपर जो वो दो पत्थर लगे हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर एक पत्थर लगा है ना, ये किसी मर्द की कब्र है, और जिसके ऊपर दो पत्थर लगे हुए हैं जैसे कि ये वाली कब्र है, ये किसी औरत की कब्र। सामने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और रोज़ा रसूल के बिल्कुल साथ जो है वो जन्नतुल बकी है। भाई क्या किस्मत वाले हैं ये सब, माशाल्लाह क्या किस्मत वाले हैं भाई। अल्लाह हमारी भी किस्मत इस तरह की करे, हमें भी यहाँ कहीं पे जगह मिले। अल्लाह अकबर भाई, क्या बात है। अच्छा जी, जन्नतुल बकी हमने देख ली है, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखी है, आपको भी साथ दिखाई है। अब सीन ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम में वापस जाकर हमने तैयारी करनी है। जैसा कि आपको बताया था कि भाई आज हम मदीने में ज़ियारत के लिए जाएंगे, तो मोबाइल की बैटरी बिल्कुल लो है, सिर्फ और सिर्फ 5% बैटरी है। मुझे तो ये टेंशन है व्लॉग बनाते बनाते कहीं मेरा मोबाइल भी बंद ना हो जाए। अभी फटाफट जो है वो रूम में पहुंचते हैं, चल के सबसे पहले अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं और साथ साथ अपनी तैयारी करते हैं ज़ियारत पे निकलने के लिए। A few moments later. हरम से आने में थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, गाड़ी हमारी रेडी खड़ी है ज़ियारतों पे जाने के लिए, और मैं अभी रेडी भी नहीं हुआ, नहाया भी नहीं, जल्दी जल्दी कपड़े पहन लिए सिर्फ इस बंदे की वजह से। ये मुझे नहाने नहीं दे रहा, गाड़ी ये बिल्कुल रेडी खड़ी है, और सारे जो है वो मेरे टीम मेंबर बैठ गए हुए हैं, सिर्फ एक मैं ही लेट था, गाड़ी मेरा ही वेट कर रही थी। बैठते हैं भाई अभी जल्दी जल्दी। ये अपने उल्टे हाथ की तरफ देखिए, सामने जितना भी आपको बाग नजर आ रहा है, ये सारा बाग हज़रत सलमान फारसी का बाग है। ये जो आगे आपको खाली प्लाट नजर आ रहा है, ये खाके शफा का मैदान है। हम लोग अपनी पहली ज़ियारत पे पहुंच चुके हैं। हमारी पहली ज़ियारत है जी मस्जिद कुबा, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद। जब प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की, तो साथ जो सहाबाए कराम आए थे ना, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, मक्का में तो हम लोग जब हरम में जाते थे, उम्रा करते थे, नमाज़ पढ़ते थे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? मक्का वाले तो हमसे नेकियों में आगे निकल जाएंगे, वो उम्रा करेंगे, उनकी नेकियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मस्जिद में जो भी 2 नवाफिल अदा करेगा से एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। तो भाई ये है जी मस्जिद
قبا شریف جو کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی تھی. تو ابھی جو ہے وہ ہم مسجد کے اندر جا رہے ہیں. وضو وغیرہ ہم نے کر لیا ہے. ہم نے بھی جو ہے یہاں پر 2 نوافل ادا کرنے ہیں. تو اندر جا کے سب سے پہلے آپ کو مسجد کا ویو دکھاتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ نوافل پڑھتے ہیں. مسجد کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ انٹر ہو چکے ہیں. کافی نمازی حضرات جو ہے وہ نوافل ادا کر رہے ہیں. ہم بھی اپنے لیے یہیں کہیں پہ جو ہے وہ جگہ دیکھ لیتے ہیں. رش کافی زیادہ ہے مسجد میں. ویسے آگے آ جاؤ, وہ ادھر ہے جگہ, وہاں پہ پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ. ادھر پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. جوتے رکھتے ہیں یہاں پہ. ادھر آ جاؤ پلیز, نوافل ادا کر لیں, اس کے بعد ملتے ہیں آپ کو. نوافل ہم نے ادا کر لیے ہیں. اب مسجد کے اندر والے حصے میں آ گئے. یہ ماشاءاللہ مین حصہ ہے مسجد قباء کا اندر والا. ہم نے جو ہے وہ نوافل پڑھے ہیں باہر صحن میں, اور یہ چاروں سائڈ سے ویو ہے جی مسجد قباء کا. باہر جا رہے ہیں اب ہم واپس, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ کم ہی تھا. نوافل وغیرہ ہم نے پڑھ لیے, تھوڑا سا ولاگ بنایا, تھوڑے سے ہم نے کلپ شوٹ بھی کر لیے. تو ابھی بس میں پہنچنا ہے, لیکن بس میں پہنچنے سے پہلے ہم نے ابھی باہر بھی کچھ پکچرز بنانی ہیں. تو ابھی جب وہ باہر چلتے ہیں, پھر اس کے بعد آگے چل کے گاڑی میں بیٹھ کے پھر آپ کو بتائیں گے کہ بھئی اگلی زیارت کون سی ہے جہاں پہ ہم نے جانا ہے. یہ تھی جی مسجد قباء, اسلام کی پہلی مسجد جس میں اگر آپ 2 نوافل ادا کرتے ہیں تو آپ کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. مطلب آپ کا وہ عمرہ قبول ہوگا, مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. اویس ہاں باہر جا کے بناتے ہیں پکچر. آ جاؤ ادھر, پکچر نا دھوپ ہے بلیک آئے گی, باہر جا کے بناتے ہیں. اویس کو بس یہ پڑی ہے کہ میری پکچر بن جائے. یہاں پہ پکچرز وغیرہ بھی ہم نے اپنی بنا لی ہے. ابھی جا رہے ہیں ہم اپنی بس کی طرف, کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے. بس والے بھی بھائی کہتے ہیں کہ اس سے آپ کے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے, آدھے گھنٹے میں آپ نوافل بھی پڑھو, سب کچھ کرو اور جلدی سے جو ہے وہ گاڑی میں آ جاؤ. ایسے ہونا نہیں چاہیے. اگر آپ اتنی دور آئے ہیں زیارت کرنے تو اس کے لیے میرے خیال میں 1 سے 1.5 گھنٹہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. لیکن کیا کرے بھائی, ماننی پڑے گی. آدھے گھنٹے میں اپنا سارا کام کمپلیٹ کر لیا. ہم نے نوافل بھی پڑھ لی ہیں. مسجد میں جو ولاگ بنانا تھا وہ بھی بنا لیا ہے, اور جو زیارت وغیرہ کرنی تھی وہ بھی ہم نے کر لی ہے. پکچرز بھی بنا لی ہے. گاڑی ہماری جو ہے وہ سامنے کھڑی ہے. چل کے اب جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں. گرمی ویسے بھی بہت ہے, بہت زیادہ. باہر اویس کدھر رہ گیا؟ اویس ادھر آ جا یار. یہ ایک 2 بچہ میرے ساتھ ہے, مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ گم نہ جائے. اس کے گھر والوں نے پھر ہم سے ہی پوچھ رہے ہیں بھائی ادھر آ, ادھر آ. اس کے دیکھ رہا میں کلاس. دھیان کدھر ہے تمہارا ہے؟ اگے لگ چل اگے گڈی پہ. نہیں وہ نہیں ہے اپنی. جی الحمدللہ اب ہم اپنی نیکسٹ زیارت کے اوپر پہنچ چکے ہیں. یہ بھی ایک مسجد ہے اور اس کا نام ہے جی مسجد قبلہ تین. اس مسجد کے نا 2 قبلے ہیں. آپ کو ساری اس کی ہسٹری بتاتا ہوں. پہلے اس کا جو قبلہ تھا, مطلب ہم مسلمانوں کا جو قبلہ تھا جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے, وہ پہلے ہوتا تھا جی مسجد اقصیٰ کی طرف, مطلب جو ابھی فلسطین میں ہے, جسے یروشلم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس کے قریب مسجد اقصیٰ. پہلے مسلمانوں کا قبلہ ہوا کرتا تھا, اس طرف منہ کر کے ہم لوگ جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد ہمارا ہاں جی مسلح مطلب جو مسجد اقصیٰ کی طرف ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر نماز پڑھایا کرتے تھے. اچھا اچھا. ابھی پھر نماز کے دوران ہی اس طرف بالکل اپوزٹ ہو گیا تھا نا روڈ. جی جی. تو وہ اندر دکھاتے ہیں آپ کو. پہلے مسلمانوں کا قبلہ ہوا کرتا تھا جی مسجد اقصیٰ کی طرف, جو ابھی فلسطین میں ہے. اس کے بعد ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا قبلہ جو ہے وہ کر دیا تھا خانہ کعبہ کی طرف, جو حرم شریف ہے. تو ابھی یہ وہی مسجد ہے جہاں پہ ہمارا جو قبلہ جو ہے وہ چینج ہوا تھا, اور دونوں قبلے موجود ہیں. ایک سائڈ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہے, اور دوسری سائڈ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے. وہ دونوں آپ کو بھی اندر چل کے دکھاتے ہیں. مسجد کے اندر انٹر ہو چکے ہیں. رمضان بھائی وہ مصلی کا بتا رہے تھے, وہ کدھر؟ وہ سامنے دیکھیں. اچھا اچھا یہ اوپر. اچھا یہ والا جو قبلہ ہے یہ تھا مسجد اقصیٰ کی طرف پہلے. ہاں وہی نازل ہوئی تو پھر. اچھا پہلے ہم لوگ جو اس طرف منہ کر کے جو وہ مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے, اب جو ہے ادھر خانہ کعبہ کی طرف ایسے ہی ہے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اچھا یہ ہے وہ. گائز یہ چیک کریں, پہلے مصلی مطلب قبلے کا رخ اس طرف ہوا کرتا تھا مسجد اقصیٰ کی طرف, جو ابھی فلسطین میں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ رخ چینج ہو گیا تھا, اب جو ہے وہ اس طرف ہے خانہ کعبہ کی طرف. خانہ کعبہ اس سائڈ پہ ہے. اب ہم مسلمان جو ہے وہ اس طرف منہ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں. اور پوری دنیا میں یہ ایک ہی مسجد ہے جس کے 2 قبلے ہیں, ایک یہ قبلہ ہے اور ایک اس طرف قبلہ ہے.
باقی دنیا میں جتنی بھی مساجد ہے سب کا قبلہ اس طرف ہے، خانہ کعبہ کی طرف. صرف یہ مسجد ہے اس کے 2 قبلے ہیں. پہلے یہ قبلہ ہوا کرتا تھا، اب جو ہے یہ قبلہ ہے. بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. رمضان بھائی جب وحی نازل ہوئی تھی تو مطلب اس کے بعد پھر کب جو ہے وہ قبلہ چینج کیا گیا تھا؟ آپ وسلم نماز کے دوران ہی مطلب غالباً کوئی عصر کی نماز کا ذکر ہے کئی جگہ پہ، کئی جگہ عشاء کی نماز کا ذکر ہے. اچھا ہے. تو بھی 2 رکعت نماز ہی میرا خیال انہوں نے ادا کی تھی. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی. اچھا تو اچھا. آپ وسلم نے نماز پڑھتے ہی اپنا قبلے کا رخ مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا. اچھا مطلب جماعت ہو رہی تھی تب. جماعت ہو رہی تھی، آپ وسلم جماعت کروا رہے تھے. اور پیچھے صحابہ نے بغیر سوچے سمجھے بغیر پوچھے انہوں نے بھی آپ کے پیچھے ہاں. قبلہ طرف منہ کر لیا. اچھا قبلہ چینج ہو گیا اس تھا. دن سے پھر ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے. ہم خانہ کعبہ کی طرف نماز ادا کرتے ہیں. بھائی ماشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. رمضان بھائی نے ابھی ساری بتائی ہے، میں اس کو تھوڑا سا بریفلی ایکسپلین کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے پراپر جماعت ہو رہی تھی. صحابہ کرام جو ہے وہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ ظہر کی نماز تھی، عصر کی تھی یا عشاء کی تھی. تو 2 رکعت ہو گئی تھی. 2 رکعت کے بعد جب ہم لوگ اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا تو اس وقت جو ہے وہ وحی آئی تھی اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنا قبلہ جو ہے وہ چینج کر لیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنا قبلہ جو مسجد اقصیٰ کی طرف تھا وہ اس طرف کر لیا تھا خانہ کعبہ کی طرف سے. اور پیچھے جو صحابہ کرام جب وہ نماز پڑھے تھے انہوں نے بھی فوراً سے ہی اپنا قبلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نماز کے اندر ہی چینج کر لیا اور باقی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی تھی. یار کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیا عالم ہوگا جب وہی نازل ہوئی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے قبلہ چینج ہو گیا ہوگا. اللہ اکبر. بھائی بہت ہی کمال کی اور انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اچھا لیٹ ہو چکے ہیں اگین، ابھی جب وہ بس میں پہنچ رہے ہیں آپ کو ایک بار میں پھر دکھا دیتا ہوں جاتے جاتے کہ پہلے ہمارا قبلہ کس طرف تھا اور اب کس طرف ہے. وہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں وہ مصلی بنا ہوا ہے، جہاں نماز بنا ہے جس کے اوپر نماز پڑھتے ہیں. اس طرف پہلے ہمارا قبلہ ہوا کرتا تھا، اسی سائڈ پہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے. اس کے بعد وہ چینج ہو کے بالکل اپوزٹ اس طرف جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. اب اس طرف جو ہے وہ منہ کر کے ہم لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں مسلمان. تو چلتے ہیں ابھی باہر سب جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں. جس جگہ اب ہم آئے ہیں وہ ہے اب ہماری آخری اور سب سے خوبصورت زیارت، جس کا میں نے بہت ہی بے صبری سے انتظار کیا ہے. اور جس دن سے میں مدینے آیا ہوا تھا نا بس میں انتظار کر رہا تھا کہ یار اس جگہ پہ میں جلدی بس چلا جاؤں. تو الحمدللہ آج میں یہاں پر بھی پہنچ چکا ہوں، آپ کو بھی دکھاتا ہوں. بھائی چیک کریں، سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ ہے جی بھائی احد کا پہاڑ، جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ میں احد سے پیار کرتا ہوں اور احد مجھ سے پیار کرتا ہے. اور یہ احد کا وہ پہاڑ ہے جو کہتے ہیں قیامت والے دن آپ کو جنت کے دروازے میں ملے گا. اچھا یہاں پہ ایک اور سٹوری ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں احد کے پہاڑ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفار کے ساتھ جنگ ہوئی تھی. تو پیارے نبی پاک نے یہ جو سامنے آپ کو ایک چھوٹی پہاڑی نظر آ رہی ہے جس کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، 50 صحابہ کرام جو بہترین تیر انداز تھے ان کو اس پہاڑی کے اوپر کھڑے کیا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ نے اس جگہ سے ہلنا نہیں ہے، جنگ کا چاہے کچھ بھی رزلٹ آئے. لیکن انہوں نے اپنی پوزیشن یہاں سے چھوڑ دی تھی جس کی وجہ سے 70 صحابہ اکرام جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. تو بہت بڑا یہ لاس ہوا تھا جس میں پیارے نبی پاک کے چچا دان حضرت امیر حمزہ بھی شامل تھے. تو ان کے علاوہ 69 اور صحابہ تھے جو شہید ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. ان کو یہ لگا تھا کہ جنگ ہم لوگ جیت گئے ہیں. انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور پہاڑی سے نیچے اتر آئے تھے اور فوراً ہی کافروں نے حملہ کر دیا اور جس میں 70 صحابہ اکرام جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے. ان کی قبر مبارک بھی یہاں پہ بنی ہوئی ہیں. ابھی ہم اسی طرف جا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ ان کی قبر مبارک بھی ہے، وہاں بھی جائیں گے، وہاں بھی زیارت کریں گے. یہ وہ جگہ ہے جس کے اندر وہ 70 صحابہ اکرام کی قبریں مبارک جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں. جو احد کے پہاڑ کے ساتھ جو ایک چھوٹی پہاڑی ہے اس کا نام کیا بتایا تھا چھوٹی پہاڑی کا؟ یاد ہے کچھ؟ نہیں پتہ نہیں، اس کا نام بھول گیا. جس کے اوپر صحابہ جو کھڑے تھے. یہاں پر 2 قبریں ہیں، ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ساتھ میں ایک اور صحابی ہے
ان کی قبر ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 70 کے قریب جو ہے وہ صحابہ شہید ہوئے تھے اس جنگ میں. 2 کی قبر میں نے آپ کو دکھا دی ہے, اور باقی جو ہے وہ سب کے سب ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ ان کی تدفین کی گئی تھی. وہ بھی جگہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے وہ جگہ جہاں پر باقی کے سارے صحابہ جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں. یہاں پر سارے صحابہ ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ایک اور صحابی تھے. وہ 2 قبریں میں نے آپ کو وہاں پہ دکھائی ہیں. اور یہاں پر باقی سارے جتنے بھی 67 یا 68 باقی جتنے صحابہ تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ اس جگہ پر جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں. سب کے سب یہاں پر جو ہے ان کی تدفین کی گئی تھی. اچھا جی, یہ وہ پہاڑی ہے جس کے اوپر نبی پاک نے صحابہ کرام کو 50 صحابہ کرام کو جو بہت کمال کے تیر انداز تھے ان کو کھڑا کیا تھا. لیکن ان کو لگا کہ ہم لوگ جنگ جیت گئے ہیں, وہ نیچے آ گئے. تو اتنے میں جو ہے وہ کافروں نے حملہ کیا اور 70 صحابہ جو ہے وہ شہید ہو چکے. یہ وہ پہاڑی ہے جس کے اوپر لوگ جو ہے وہ اوپر چڑھے ہوئے ہیں. اچھا, میری ایک بات یاد رکھیں, میرے جتنے بھی یوٹیوب فیملی ممبرس ہیں یا جو بھی یہ ولاگ دیکھیں گے ان کو میں ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی اگر یہاں پر آئے تو آپ نے ہرگز بھی پہاڑی کے اوپر نہیں جانا. کیوں نہیں جانا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. بھائی 70 صحابہ اس کے اوپر شہید ہوئے تھے, اور اس پہاڑی کے اوپر ان صحابہ اکرام کا خون ہے, اور لوگ جو ہے پاؤں لے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. اور یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. میری جتنی بھی یوٹیوب فیملی ہے مجھے پتہ ہے اگر میں ان کو منع کروں گا ان میں سے کوئی بھی آتا تو وہ ڈیفینیٹلی اوپر نہیں جائیں گے. ان کے علاوہ بھی اگر کوئی ولاگ دیکھتا ہے تو یار آپ جب بھی اس پہاڑی کی زیارت کرنے آؤ تو آپ نے کبھی بھی اس کے اوپر نہیں چڑھنا, احتراماً کیونکہ 70 صحابہ اکرام کا خون ہے اس پہاڑی کے اوپر. تو احتراماً آپ نے اس پہاڑی کے اوپر نہیں جانا. یہ لوگ اوپر چڑھے ہوئے ہیں, حالانکہ یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ کھڑے بھی ہیں جو منع کرتے ہیں کہ یار پلیز آپ پہاڑی کے اوپر پاؤں لے کے نہیں چڑھو. لیکن اپنی سوچ ہے, لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. تو بھائی یہ ہماری آخری زیارت تھی جو میں بہت ہی ٹائم سے اس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے یہ زیارت دیکھنی ہے. بھائی وہ یہ تھا جی احد کا پہاڑ. تو احد کے پہاڑ کے ساتھ الحمدللہ ہماری آج کی زیارت کمپلیٹ ہوتی ہیں. اب آگے کا سین یہ ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے روم میں واپس, کیونکہ ہماری آج کی زیارت کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو بس میں بیٹھتے ہیں, اپنے روم میں پہنچتے ہیں, پھر آپ کو روم میں پہنچ کے ملیں گے. اچھا جی, جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم لوگ صبح زیارت پہ گئے تھے. وہاں پر ہم اتنا زیادہ تھک چکے تھے, پھر روم میں آ کے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, مجھے میرے سارے روم میٹس کو کسی کو بھی پتہ نہیں چلا. بھائی سب کے سب جو ہے وہ گھوڑے بیچ کے سو گئے, اور پھر اب جا کے جو ہے وہ ہماری آنکھ کھلی. ولاگ اینڈ کرنا بھول گیا تھا, تو میں نے سوچا پہلے ولاگ اینڈ کرو, اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ باقی کام کریں گے. تو آج کا ولاگ میں یہیں پہ اینڈ کر رہا ہوں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ زیارت بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو لائک کرنا, شیئر کرنا, کمنٹس کرنا, اور اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ برانڈ نیو ولاگ میں. تب تک کے لیے لڑکے کو دیں اجازت. اوکے, اللہ حافظ.